أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء نہ بناؤ میرے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو دوست تلقون الیہم بالمودۃ تم ان کی طرف دوستی کے پیغام بھیجتے ہو وقد کفروا بما جاءکم من الحق حالانکہ یقیناً انہوں نے اس حق کا انکار کیا ہے جو تمہارے پاس آیا ہے یخرجون الرسول وإیاکم وہ نکالتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور خود تمہیں ان تؤمنوا باللہ ربکم اس وجہ سے کہ تم اللہ پر ایمان لائے ہو جو تمہارا رب ہے ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی اگر تم اپنے گھروں سے نکلے ہو میرے راستے میں جہاد کرنے کے لیے وابتغاء مرضاتی اور میری رضامندی تلاش کرنے کے لیے تسرون الیہم بالمودۃ تم ان کی طرف دوستی کے خفیہ پیغام بھیجتے ہو وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ اور میں زیادہ جانتا ہوں اس چیز کو جسے تم چھپاتے ہو اور جسے ظاہر کرتے ہو وَمَن يَفْعَلْهُ مِنكُمْ اور جو کوئی تم میں سے ایسا کرے گا فقد ضل سواء السبیل تو یقیناً وہ سیدھے راستے سے بھٹک جائے گا ان یثقفوکم یکونوا لکم اعداء اگر وہ تم پر دسترس حاصل کر لیں تو وہ تمہارے دشمن ہو جائیں گے وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ اور وہ اپنے ہاتھ اور زبانیں تمہاری طرف بری نیت سے بڑھائیں گے وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ اور تمنا کریں گے کاش تم کافر ہو جاؤ لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم تمہیں ہرگز فائدہ نہیں دیں گے تمہارے رشتہ دار اور نہ تمہاری اولادیں یوم القیامہ قیامت کے دن
یفصل بینکم، اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان فیصلہ فرمائے گا. واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال کو خوب دیکھنے والا ہے. قد كانت لكم أسوة حسنة، یقیناً تمہارے لیے ایک عمدہ نمونہ ہے. فی ابراہیم والذین معہ، ابراہیم علیہ السلام میں اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں میں. اذ قالوا لقومہم، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا انا براء منکم، بلا شبہ ہم تم سے بیزار ہیں. ومما تعبدون من دون اللہ، اور ان تمام چیزوں سے بھی جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو. کفرنا بکم، ہم تمہارا انکار کرتے ہیں. وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء، اور ظاہر ہو گئی ہمارے اور تمہارے درمیان دشمنی اور بغض. ابداً، ہمیشہ کے لیے. حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، یہاں تک کہ تم اللہ اکیلے پر ایمان لے آؤ. الا قول ابراہیم لابیہ، سوائے اس بات کے جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہی. لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ، بلا شبہ یقیناً میں تیرے لیے مغفرت کی دعا کروں گا. وما املک لک من اللہ من شیء، اور میں تجھے کچھ بھی اللہ سے دلوانے کا اختیار نہیں رکھتا. ربنا علیک توکلنا، اے ہمارے رب ہم نے آپ پر ہی بھروسہ کیا ہے. وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا، اور آپ ہی کی طرف رجوع کیا ہے. وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور آپ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. ربنا لا تجعلنا فتنة، اے ہمارے رب ہمیں آزمائش نہ بنا. للذین کفروا، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا. واغفر لنا ربنا، اور اے ہمارے رب ہمیں بخش دیجئے. انک انت العزیز الحکیم، یقیناً آپ ہی سب پر غالب ہیں، بڑی حکمت والے ہیں. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة
بلا شبہ یقیناً تمہارے لیے ان لوگوں میں ایک عمدہ نمونہ ہے لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ کی ملاقات کی امید رکھے اور آخرت کے دن کی، وَمَن يَتَوَلَّ، اور جو کوئی منہ پھیر لے، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، تو یقیناً اللہ تعالی بہت بے پرواہ ہے، بڑی تعریفوں والا ہے۔ عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ بنا دے تمہارے اور ان لوگوں کے درمیان دوستی جن سے تمہاری دشمنی ہے۔ واللہ قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، اللہ تعالیٰ تمہیں ان لوگوں سے منع نہیں کرتا جنہوں نے دین کے معاملے میں تم سے لڑائی نہیں کی۔ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا۔ ان تبروہم وتقسطوا الیہم، اس بات سے کہ تم ان سے حسن سلوک کرو اور ان کے ساتھ انصاف کرو۔ ان اللہ یحب المقسطین، یقیناً اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین، اللہ تعالیٰ تمہیں صرف ان لوگوں سے منع کرتا ہے جنہوں نے دین کے معاملے میں تم سے لڑائی کی۔ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا۔ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ، اور تمہارے نکالنے میں ایک دوسرے کی مدد کی۔ ان تولوہم، اس بات سے کہ تم ان سے دوستی رکھو۔ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو کوئی ان سے دوستی رکھے گا تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات، جب تمہارے پاس مومن عورتیں ہجرت کر کے آئیں، فامتحنوہن، ان کی اچھی طرح جانچ کر لیا کرو۔
اللہ اعلم بایمانہم، اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کو زیادہ بہتر جانتا ہے۔ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ، پھر اگر تم جان لو کہ وہ ایمان والی ہیں، فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ، تو انہیں کافروں کی طرف واپس نہ لوٹاؤ۔ لا ہن حل لہم، وہ عورتیں ان کافروں کے لیے حلال نہیں ہیں۔ ولا ہم یحلون لہن، اور نہ وہ کافر ان عورتوں کے لیے حلال ہیں۔ وآتوہم ما انفقوا، اور انہیں دے دو جو کچھ انہوں نے خرچ کیا ہے۔ ولا جناح علیکم ان تنکحوہن، اور ان کے ساتھ نکاح کرنے میں تم پر کوئی گناہ نہیں۔ اذا آتیتموہن اجورہن، جب تم ان کے حق مہر ادا کر دو۔ ولا تمسکوا بنسم القوافر، اور کافر عورتوں کی عصمتیں روک کر نہ رکھو۔ واسألوا ما انفقتم، اور مانگ لو جو کچھ تم نے خرچ کیا ہے۔ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا، اور وہ بھی مانگ لیں جو انہوں نے خرچ کیا ہے۔ ذَلِكُمْ حُکْمُ اللَّهِ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ یحکم بینکم، وہ تمہارے درمیان فیصلہ فرماتا ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا بڑی حکمت والا ہے۔ وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ، اور اگر تمہاری بیویوں میں سے کوئی تمہارے ہاتھ سے نکل کر کافروں کی طرف چلی جائے، فَعَاقَبْتُمْ، پھر تم تعاقب کر کے غنیمت حاصل کرو۔ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ، تو اس مال میں سے ان لوگوں کو دو جن کی بیویاں چلی گئی ہیں۔ مثل ما انفقوا، اتنے مال کے برابر جو انہوں نے حق مہر میں خرچ کیا۔ واتقوا اللہ الذی انتم بہ مؤمنون، اور اس اللہ سے ڈرتے رہو جس کے ساتھ تم ایمان لائے ہو۔ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اذا جاءک المؤمنات یبایعنک، جب آپ کے پاس مومن عورتیں بیعت کرنے کے لیے آئیں، علی اللہ یشرکن باللہ شیئا،
اس بات پر کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کریں گی ولا یسرقن ولا یزنین اور نہ چوری کریں گی اور نہ زنا کریں گی ولا یقتلن اولادہن اور ولا یأتین ببہتان اور نہ ہی کوئی ایسا بہتان لے کر آئیں گی یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن جسے وہ گھڑ لیں اپنے ہاتھوں اور اپنے پاؤں کے درمیان ولا یعصینک فی معروف اور نہ وہ کسی نیک کام میں آپ کی نافرمانی کریں گی فبایعہن واستغفر لہن اللہ تو ان سے بیعت لے لیجئے اور ان کے لیے اللہ سے بخشش طلب کیجئے ان اللہ غفور رحیم یقیناً اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے یا ایھا الذین آمنوا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم نہ دوست بناؤ ان لوگوں کو جن پر اللہ تعالیٰ غصے ہوا قد یئسوا من الآخرۃ یقیناً وہ آخرت سے اس طرح مایوس ہو چکے ہیں کما یئس الکفار من اصحاب القبور جس طرح قبروں والے کافر مایوس ہو چکے ہیں الحمدللہ اللہ پاک کے فضل و احسان سے آج 11 مئی 2025 کو سورۃ الممتحنہ کا ترجمہ اور تفسیر ختم ہوئی اور اس کے بعد انشاءاللہ سورۃ الصف شروع ہوگی وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین